السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے 178 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس کے بعد کہ ان کو گہرا زخم پہنچا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے ان میں سے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مشرکین مکہ جب میدان احد سے لوٹے تو اس وقت تو ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، فتح ہماری ہے، لیکن فاتحین کی شرائط ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ بعض لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مشرکین کو فتح ہوئی، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس دور میں فاتح قوم کی علامت یہ تھی کہ وہ مفتوحہ علاقے میں 3 دن تک ٹھہرتے، وہاں کا نظام درست کرتے اور کسی کو حکمرانی کے لیے اپنے کسی بندے کو وہاں مقرر کرنے کے بعد واپس لوٹ جاتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ یہ احد سے ہی بھاگ گئے ہیں، میدان احد سے ہی بھاگ گئے۔ البتہ یہ تھا کہ رستے میں پہنچ کر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع تھا جو ہم گنوا بیٹھے ہیں، کہ ہم تھوڑا سا اور وقت وہاں ٹھہرتے، تھوڑی محنت اور کرتے تو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہم ختم کر سکتے تھے۔ یہ سوچ کر ابو سفیان نے دوبارہ واپس پلٹنے کا جب ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مسلمانوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری کر دیا، اور اس کے ساتھی بھی اس بات سے انکار کر گئے کہ اب ہم دوبارہ میدان احد کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن وہاں سے ایک تجارتی قافلہ جو مدینہ کی طرف آ رہا تھا، ابو سفیان نے ان کو کچھ ستو اور کچھ چیزیں دے کر یہ بات کہی کہ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا یہ پیغام دے دو، ہماری طرف سے یہ خبر سنا دو کہ ہم لوگ دوبارہ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے لوگوں کو آواز دی، اونچی آواز سے، یعنی ایک اعلان کر دیا کہ لوگوں ہم مشرکین کا پیچھا کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ مسلمان انتہائی زخمی تھے اور شہداء کے زخم اور ان کی شہداء کی شہادت کے غم میں چور چور تھے، لیکن مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے حکم کو فوراً قبول کیا، اور تقریباً جتنے لوگ احد میں شریک ہوئے تھے اور زندہ موجود تھے، تقریباً وہ سارے کے سارے ہی ماسوائے چند کے وہ کافروں کا پیچھا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ جب یہ لوگ ہمراہ الاسد مقام پر پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سمیت کچھ دیر وہاں ٹھہرے اور پھر واپس پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قبولیت کو، جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو قبول کر لیا ہے، اس کی بہت تعریف کی، اور یہ آیت ان کے بارے میں خاص طور پہ نازل ہو گئی کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کر لیا اپنے زخم اور اپنی تکلیف کے باوجود، اور انہوں نے نیکی کا کام کیا، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں اس آیت میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم لوگ بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی راہ میں، دین کی راہ میں ہم مجروح ہو چکے ہوتے ہیں، ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کی راہ میں تکلیف اٹھانے کے باوجود اس نیکی پر ڈٹا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عظیم عطا کریں گے۔ فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم۔ وہ لوگ
جن کو لوگوں نے کہا، الذین قال لهم الناس، جن کو لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا، بے شک مشرک لوگ تحقیق جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا تو پس وہ زیادہ ہو گئے ایمان میں، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ان کو اس تجارتی قافلے نے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا پیغام پہنچایا کہ ہم دوبارہ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو مسلمان یہ بات سن کر گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یہ بہت بہترین دو جملے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس وقت فرمایا جب آپ کو کہا گیا کہ لوگ آپ پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ اگر اس وقت دوبارہ مدینے پر حملہ ہو جاتا تو ظاہری حالات جو تھے وہ مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے، تو مسلمان بہت زخمی اور پریشان تھے اور ان کی ایک کثیر تعداد شہید ہو چکی تھی۔ تو اگر ایسا ہو جاتا تو شاید مسلمان نہ سنبھلتے، لیکن خدا کی خدائی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت ایسے ہی موقعوں پر واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو پلٹنے کی توفیق ہی نہیں دی، بلکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ بھاگ گئے اور وہ پلٹ کر نہیں آئے۔ تو یہ کلمات اگر آج بھی ہم کسی پریشانی اور مصیبت میں پھنسنے کے دوران کہیں گے یقین اور توکل کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری مدد کرے گا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کے مختلف الفاظ بھی آتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ الفاظ بھی اس کے آتے ہیں۔ اور حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو کسی بھی الفاظ میں اللہ پر بھروسہ کر لینا، اصل چیز یہ ہے کہ حسبنا کا معنی ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہی کے اوپر بھروسہ ہے، وہی ہمیں کافی ہے۔ تو اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھ لینا یہ معمولی بات نہیں ہے، اور جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، کہ مسلمان جو تھے نا، یہ جب ہمراہ الاسد تک پہنچے تو فانقلبوا پس وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی ان کو کوئی بھی تکلیف، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیچھا کیا، پیروی کی اللہ کی رضامندی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کو اپنے لیے کافی و شافی سمجھ لیا اور اس بات کا اقرار اور اظہار کر دیا، تو پھر یہ وہاں سے اس طرح سے لوٹے کہ ان کو تکلیف تو کوئی بھی نہیں پہنچی، بلکہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت سے یہ مالا مال ہو گئے کہ ان کو بہت بڑا اجر مل گیا اس بات کا۔ فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک یہ تمہارا شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم پس تم ان سے نہ ڈرو۔ یعنی وہ جس نے پیغام دیا تھا آ کر کہ ابو سفیان دوبارہ آ رہا ہے، گویا اس نے شیطان کا پیغام دیا تھا کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ آ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے کہ وہ بڑے سخت ہیں، بڑے قوت والے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بہت ہے، اور تم ان سے ڈر جاؤ، اللہ سے بے شک نہ ڈرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن مسلمان کا شیوہ ہی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جب وہ اللہ کا دامن تھام لیتا ہے تو اسے پورے طور پر یقین ہوتا ہے کہ اب مجھے کوئی ضائع کرنے والا نہیں۔
تو فرمایا کہ یہ تو ایک شیطانی آواز تھی جس نے تمہیں اس بات سے ڈرایا کہ تم ڈر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ اور فرمایا کہ فلا تخافوہم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، کہ اے مومنو یہ تو تمہارا شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پناہ میں نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے اللہ کی پناہ یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان رشتہ داروں کا جو ایمان کی طرف نہیں آ رہے تھے اور مدینے کے بھی جو لوگ منافقت کی طرف جا رہے تھے، ان کی وجہ سے بہت غم تھا، کیونکہ احد تک عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن جب بدر میں احد تک نہیں بدر تک، تو بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں مشرکین کے بہت سے سردار مارے گئے، تو پھر ان لوگوں نے میٹنگ کی اور سوچا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا جائے، کیونکہ ایمان لائے بغیر اب چارہ نہیں۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان سرداروں کو قتل کرنے کے بعد ہماری باری نہ آ جائے۔ یہ لوگ اپنے شر کو چھپانے کے لیے ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے لگے، لیکن ان کے دلوں سے شر نہیں گیا، اور یہ اصل میں ایک یہود نواز لوگ تھے، اور انہوں نے منافقت کی ایسی بنیاد رکھی کہ قیامت تک قائم رہے گی، اور یہ لوگ ان کے اس گناہ کے اندر مبتلا ہی رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی وجہ سے جو غم اور پریشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کرنے کے لیے اور آپ کا غم ہلکا کرنے کے لیے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک، اور آپ کو نہ غمزدہ کر دیں وہ لوگ یسارعون، جو بڑھتے جاتے ہیں، دوڑتے جاتے ہیں کفر کی طرف، یعنی کفر میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ لام نون کا مجموعہ جب مضارع پہ داخل ہو جاتا ہے تو مستقبل کی تاکید کے لیے آ جاتا ہے، یعنی کبھی بھی یہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ کو نقصان دینے کا مطلب اس کا دین ہے، کہ اس کے دین کو یہ نقصان نہیں دے سکتے۔ فرمایا یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہ بنائے ان کا حصہ آخرت میں، یعنی یہ اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کی وجہ سے یہ آخرت کے کسی بھی حصے کے حقدار نہیں رہے۔ ان کو آخرت میں اجر و ثواب یا اللہ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کا فرمان بخشش کوئی چیز ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی ان کے غم میں گھلنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کر کے کہا، یعنی نبی علیہ السلام کو پہلے تسلی دی ہے اور ان کا انجام بتانے کے بعد کافروں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح کا گمان نہ کریں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں کفر کرنے والے لوگ، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ بے شک جو مہلت میں نے ان کو دی ہے، خیر لِأَنفُسِهِمْ، وہ ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم نے ان کو مہلت دی ہے تاکہ وہ گناہ میں اور بھی بڑھ جائیں، یعنی کر لیں جتنا بھی گناہ
کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع دینے کے ساتھ کافروں کو بے عذر کر دیتا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی عذر قیامت والے دن نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں موقع نہیں تھا ملتا تو ہم توبہ کر لیتے۔ اللہ نے ان کو موقع دے کر ان کو بے عذر کر دیا اور فرمایا کہ میں تو ان کو مہلت اس لیے دے رہا ہوں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں اور بھی بڑھ جائیں، یعنی جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ کر دنیا کے فرامین و احکامات پر عمل کرتے ہیں، رشتہ داروں کے اصول، خاندان کے فیشن، یا دنیا میں نت نئے فیشن، غیر مسلم قوموں کے انداز کو اختیار کرنا، ان سب لوگوں کے لیے یہاں بڑی سخت قسم کی وعید ہے۔ فرمایا کہ جو ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے نا، وہ مہلت ان کے لیے بہت بری ہے، اچھی نہیں ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جس میں رسوائی بھی ہوگی۔ عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں نا، دنیا میں بھی سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو جیل خانے کے اندر جا کر مارا جائے یا کسی اکیلی جگہ پر اس کو مارا جائے، تو تکلیف اس کو اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس کو مار پڑی، لیکن اگر وہی مار اس کو سر عام کسی چوک میں کھڑے کر کے ماری جائے تو اس کی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اس کی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ایمان کے رستے کو چھوڑ کر کفر کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، کہ یعنی ان کا عذاب بڑا بھی بہت ہے، بہت بڑا عذاب جو دردناک بھی بڑا ہے، اور اس میں ذلت و رسوائی بھی بہت زیادہ ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں کس چیز کی یہاں تلقین کی گئی ہے؟ یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار نہ کریں، نماز کو چھوڑ کر کوئی اور کام نہ کریں، زکوٰۃ اور باقی فرائض کو چھوڑ کر دنیا داری کے کام نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ وہ پیسہ دنیا داری کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، تو ایسا کرنے والے لوگوں کے لیے یہاں وعید ہے کہ جنہوں نے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے میں۔ اب دیکھیں کہ پیسے کی خاطر، بہت بڑی لمبی چوڑی تنخواہ کی خاطر آج ہماری اولاد، ہمارے بیٹے بیٹیاں غیر اسلامی ملکوں کی طرف سفر کرتے ہیں، اور وہاں جب وہ جاتے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ پاکستان آتے ہوئے پاکستانی لباس پہنتے ہیں، جب وہ وہاں رہتے ہیں تو انہی کی طرح وہ پینٹ شرٹ اور یہ ساری چیزیں پہنتی ہیں عورتیں ان کی، اور مرد بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے تنخواہوں کی خاطر غیر اسلامی ملکوں کے سفر کیے اور پھر انہوں نے غیر اسلامی رسومات کو اپنایا، ان لوگوں کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ غیر اسلامی ملکوں میں پہلے سے رہ رہے ہیں، وہ مجبور ہیں، اگر اب بھی وہ کسی مجبوری کی وجہ سے گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنی اسلامی اقدار نہیں چھوڑی، اپنا پردہ اور اپنے حیا کے تقاضے نہیں چھوڑے، مضبوط رہے، پھر بھی ان میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے، بہت حد تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دین پر عمل کرنا ضروری قرار دیا ہے وہاں اسلامی ماحول کو اپنانا بھی ضروری قرار دیا۔ تو جب ہم پاکستان یا کسی اسلامی ملک کے اسلامی ماحول کو چھوڑ کر ایک غیر اسلامی ملک میں چلے جائیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں بہت سے گناہ کرنے پڑیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو صرف کاروباروں کی خاطر اور دنیا کے فائدوں کی خاطر غیر اسلامی ملکوں میں نہ بھیجیں، اور تعلیم کی خاطر بھی اس ملکوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ جب ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ان ملکوں میں جا کر تعلیم سیکھ کے آتے ہیں تو وہ پوری طرح سے مسلمان نہیں رہ جاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی تو ڈاکٹر ہی بننا ہے نا، سعودیہ چلا جائے چاہے امریکہ چلا جائے،
سعودیہ چلا جائے گا، اسلامی ملک میں چلا جائے گا تو نمازی ہو کے آئے گا، غیر اسلامی ملک میں چلا جائے گا تو ممکن ہے کہ اپنا ایمان بھی نہ بچا سکے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔